معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. تو قرآن کیا؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ جواب اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یا یوں سمجھیں کہ اس ریلیشن شپ کو اگر ہم گریسپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایگزامپل ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہوگی. یہ سمپل سی ایگزامپل ہے جس سے آپ اس پورے مفہوم کو سمجھ سکیں گے. کنسیڈر این ایگزامپل آف اے کارپینٹر، یعنی ایک بڑھئی کی مثال آپ لیں. وہ کرسی بناتا ہے. اب اس بڑھئی کا اپنی اس کرسی کے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ اس کا خالق ہے، کریٹر ہے، اور اسی وجہ سے خالق کی کچھ صفات یا اس کے کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ کرسی میں دیکھ سکتے ہیں. اگر کرسی اچھی بنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے انسان یہ گیس کر سکتا ہے یا جان سکتا ہے کہ جو اس کو بنانے والا بڑھئی تھا یا کارپینٹر تھا وہ بھی ایک اچھا کارپینٹر تھا، اچھا ڈیزائنر تھا. لیکن اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں تو اب اس کرسی کا اب ایک جداگانہ وجود ہے، ایک سیپریٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے یہ کرسی، اور اسی وجہ سے اب یہ اس کی ذات سے جدا ہے. اور یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اب جو عزت اور رسپیکٹ بڑھئی کی ہے وہ کبھی بھی کرسی کی نہیں ہو سکتی. ان کے مقام و مرتبے میں اب بہت بڑا فرق واقع ہو گیا ہے. لیکن ایک اور ایگزامپل لیں کہ یہی بڑھئی اگر ایک کتاب لکھتا ہے کہ کرسی بنانے کا طریقہ، جو بھی اس کے پاس نالج ہے اس حوالے سے، اس پہ ایک بک وہ لکھ دیتا ہے، یا پھر وہ کوئی لیکچر ڈلیور کرتا ہے، تو اب اس کے اس لیکچر کا یا اس کے اس کلام کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا اسپیچ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو اس کا ریلیشن شپ ہے کرسی کے ساتھ. کلام یا اسپیچ جسے ہم کہتے ہیں یہ علم کا اظہار ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ نالج رکھتا ہے تو وہ اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. جو ایکسپریشن ہے وہ کلام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف جائیں علم کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو علم جو ہے کسی بھی پرسنالٹی کا ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے. کوئی بھی شخص کچھ نالج رکھتا ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس نالج کو وہ ایکسپریس کر دے تو وہ جو اسپیچ ہے یا جو بھی اس کی وہ تصنیف ہے اس کا بھی اس کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ ہے کہ آپ اس کو اس کی ذات سے جدا نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مقام و مرتبہ، جو رسپیکٹ اس شخص کی ہوگی وہی رسپیکٹ اس کے کلام کی، اس کی اسپیچ کی یا اس کی بک کی ہوگی. یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہم قرآن کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہم نے بات کی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر بڑھئی نے یا کارپینٹر نے کرسی بنائی ہے تو اب کرسی کیونکہ اس کی کریشن ہے اس لحاظ سے اس کی اب ایک سیپریٹ ایگزسٹنس ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کی عزت اور رسپیکٹ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو کارپینٹر کی ہے. یہی معاملہ ہمارا ہے. ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری رسپیکٹ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو ہمارے خالق کی ہے. لیکن قرآن مجید کا تعلق ایک خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا وہی مقام و مرتبہ، وہی اس کی رسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ والی ریلائزیشن کہ جب ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے قرآن کتنا عظیم ایک کلام ہے.